جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید کا جو تعارف ہے وہ کہ قرآن مجید دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. روزانہ لاکھوں کروڑوں انسان اس کو جو ہے روزانہ تلاوت کرتے ہیں اور لاکھوں حفاظ روزانہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو یعنی جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ قرآن مجید ہی ہے. اور اس وجہ سے یعنی یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ اس کا روزانہ موقع جو ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام خود قرآن رکھا ہے. اس کا جو قرأ یقرأ سے ہے کہ اس کا معنی بھی پڑھنا ہے. گویا یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے انسانیت کے لیے پڑھنے کے لیے ہے کہ تاکہ لوگ اس کو پڑھیں. جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا کہ بے شک ہم نے تم پر قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل. اب جو اگلا نزول وحی کا نزول قرآن کا جو واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر وحی آنے سے پہلے وہ غور و فکر کیا کرتے تھے. یعنی غار کے اندر جا کر مکہ سے باہر ایک غار تھی جس کا نام غار ہرا تھا. وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غور و فکر کرتے اور وہاں جا کر کئی دن تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی تلاش کے اندر جو ہے وہ مصروف رہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا جب 40واں سال تھا اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہاں غار کے اندر آمد ہوئی اور جو اندھیرا تھا وہ روشنی کے اندر جو ہے وہ بدل گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد اقرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس وقت جو ہے وہ 3-4 مرتبہ ایسے ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکڑ کر سینے سے لگایا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر جاری ہوئی کہ جو سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ جو پہلی وحی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا. حالانکہ اگر عرب کے اس معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پر جہالت تو تھی لیکن اس کے علاوہ جو دوسری برائیاں تھیں وہ سب سے زیادہ پھیلی ہوئی. شرک وہاں پر بہت زیادہ تھا، قتل و غارت وہاں پر بہت زیادہ تھی اور ہر طرح کا گناہ ہو رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا جو وقفہ تھا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوا، یہ 400-500 سال کا وقفہ تھا. اب اس کے بعد بھی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا کہ اقرا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پڑھنا علم حاصل کرنا اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے. کہ ایک جو عالم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو علم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بڑی فضیلت بیان کی. جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ علم حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ثواب کے اندر لکھا جائے. یعنی آپ کا علم حاصل کرنا ایک حدیث بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جو شخص روزانہ قرآن مجید کی ایک آیت سیکھتا ہے تو گویا اس کو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ہے. حالانکہ ایک آیت سیکھتے ہوئے آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں لیکن
اس لیے علم کی جو فضیلت ہے وہ ہمیشہ سے دین اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ علم کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی بھی جو ہے وہ اسی کے متعلق نازل کی. تو سب سے پہلے جو حکم دیا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا ہے. گویا جو سب سے ضروری جو چیز ہے، جو علم ہے، وہ قرآن اور حدیث کا ہے. باقی جو چیزیں ہیں یہ ساری ہماری ضروریات زندگی ہیں. یہ صرف دنیا کے اندر ہمیں، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی جو باقی جو علوم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو باقاعدہ حکم دیتے تھے کہ جو دوسرے لوگوں کی زبانیں ہیں، جو دوسرے علوم ہیں، وہ سیکھیں تاکہ دنیا کے اندر آپ نے رہنا ہے تو دنیا کا مقابلہ کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سب سے جو عام علم ہے وہ اصل میں جو ہے وہ قرآن مجید کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے. تو اس کے بعد جو جبرائیل علیہ السلام جب یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئیں سورہ علق کی ابتدائی آیات، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اور ظاہر ہے پہلی وحی تھی تو یہ خوف کا عالم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کبھی طاری ہو چکی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور اس کے بعد کہا کہ مجھے خوف آ رہا ہے. تو حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے، کیونکہ آپ تو یتیموں، بے نواؤں، مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہیں. اس کے بعد حضرت خدیجہ جو ہے وہ ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو اس وقت تورات کے جو عالم تھے، ان کے پاس لے کر گئے کہ ان کو جو ہے وہ سارا واقعہ بتایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ وحی لے کر آیا کرتا تھا. تو گویا فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی فرشتہ بھیجا ہوا ہے. اور فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا تھا کہ کیا مجھے اپنی قوم نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کہ کیونکہ ہر نبی کے ساتھ جو ہے وہ ان کی قوم نے یہی سلوک کیا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو پوائنٹ ہے کہ آہستہ آہستہ یعنی نزول قرآن کا جو نزول ہے وہ کیسے ہوا، کہ ایک ہی دفعہ قرآن مجید نازل ہوا یا حالات واقعات کے مطابق. اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ حالات اور واقعات کے مطابق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، کہ جو کبھی جو جس آیت کی جو ہے وہ ضرورت اللہ تعالیٰ نے محسوس کی، اسی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ نازل کیا، تاکہ ان حالات کے مطابق، یعنی اس میں لوگوں کے سوالات بھی ہوتے تھے اور چیزیں بھی اور بھی احکامات، تو کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیات، اور کبھی جو ہے وہ 10 آیات، اور کبھی کبھی پوری سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ آہستہ آہستہ تدریجاً ہوا ہے. اب اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال جب پہنچی تھی، اس وقت قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا. مجھے تقریباً 23 سال کا عرصہ لگا ہے قرآن مجید کے نزول کو، 23 سال کا عرصہ لگا ہے. تو پھر جب خطبہ حجت الوداع ہے کہ سن 10 ہجری، کہ جب اسلام تمام عرب کے اوپر جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ ڈنکا بج رہا تھا، اور تمام لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور لوگ روزانہ کافروں کی شکل میں، گروہ کی شکل میں جو ہے وہ روزانہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اب آخری حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تمام قبائل کے اندر یہ پیغام بھجوایا کہ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جائیں گے، تو جن لوگوں نے حج کے لیے آنا ہے تو وہ آ جائیں، تاکہ جو حج کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سیکھ سکیں. تو گویا ایک مسلمانوں کا ایک بڑا سیلاب جو ہے وہ امڑ آیا، اور تقریباً 1.25 لاکھ 1,25,000 جو ہے وہ لوگ اس وقت آخری حج کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے، اور لوگوں نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات، حج کا سارا طریقہ دیکھا. اب وہاں پر
ایک بڑا جامع خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو کہ خطبہ حجت الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایسا خطبہ ہے کہ جس کے اندر تمام تعلیمات اسلامی کا ایک نچوڑ ہے کہ تمام جتنی بھی اسلام کی مکمل تعلیمات ہیں ان کا جو نچوڑ ہے اس خطبے کو کہا جاتا ہے۔ اس کو انسانی حقوق کا عالمی منشور بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عام جو حقوق و فرائض تھے وہ سارے کے سارے بیان کیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مسلمان کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک اور کیسا رویہ رکھنا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور نہ صرف انسانوں کے حقوق بیان کیے بلکہ جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک اور رویہ رکھنا ہے۔ غلاموں کے حوالے سے جو ہے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکم دیا۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق بیان کیے کہ لوگوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے۔ وہ جو آخری خطبہ تھا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات جو ہے وہ تھی ان کا نچوڑ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے جو دعوت تھی، دعوت کا جو پیغام مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس کو میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ تو تمام لوگوں نے بیک وقت یہ جواب دیا تھا کہ آپ نے جو وہ اپنی رسالت، اپنا جو پیغام تھا اس کو پہنچا دیا اور اس کی امانت کا صحیح طور پر حق ادا کیا اور تمام امت کی خیرخواہی کی ہے۔ اس کے بعد جو آخری آیت جو تکمیل دین کا جو اعلان ہوا کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور تم پر اپنی نعمت ہے وہ تمام کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا۔ اس کے بعد یہ قرآن مجید کے جو نزول کی آخری آیت تھی یہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 80-81 دن جو ہے وہ زندہ رہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جو ہے وہ رحلت ہوئی۔ یہ آخری خطبے کے بعد خطبہ حجت الوداع تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اس دار فانی سے جو ہے وہ ہجرت فرما۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ کیسی ہے، یعنی قرآن مجید کی دو ترتیب جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، ایک ہے ترتیب نزولی اور دوسری ہے ترتیب توقیفی۔ یہ اپنے اسلامیات لازمی کے اندر بھی پڑھا ہے کہ ترتیب نزولی تو وہ ہے کہ جیسے قرآن نازل ہوتا رہا اس میں یعنی کوئی صورت، جس طرح ابھی جو ہمارے پاس ترتیب ہے یہ تک مکمل ترتیب کے ساتھ ہے، لیکن نزول ایسے نہیں ہوا تھا جیسے جس آیت کی ضرورت محسوس کی اللہ تعالیٰ نے وہی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل، وہ ترتیب نزولی اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ترتیب توقیفی۔ توقیفی کا معنی ہے کہ بتائی ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ترتیب بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی وحی لکھنے والے صحابہ کرام تھے ان کو باقاعدہ حکم دیتے تھے کہ یہ اس آیت کو فلاں صورت کے اندر فلاں جگہ پر رکھنا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے کہ جو ایک مکمل 30 سپارے ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی۔ اب جو قرآن مجید کے دو دور ہیں، آخری پوائنٹ دیکھ لیں کہ ایک تو ہے مکی دور اور دوسرا ہے مدنی دور۔ ٹوٹل تقریباً 22 سال 2 ماہ اور 22 دن کے اندر قرآن مجید تقریباً 23 سال کا جو عرصہ جو ہے وہ اس کے نزول کا ہے۔ اب اس میں سے مکی دور کے جو ہے وہ 13 سال ہیں اور جو مدنی دور ہے اس کے 10 سال ہیں۔ اب مکی دور وہ ہے، مکی اور مدنی دور میں فرق یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے کا جتنا بھی عرصہ ہے وہ 13 سال وہ مکی دور کہلاتا ہے۔ اب ہجرت سے پہلے چاہے کوئی جو ہے وہ آیت مکہ سے باہر بھی نازل ہوئی ہیں تو وہ پھر بھی مکی دور کے اندر مکی صورتیں کہلائی جاتی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد کا جو عرصہ ہے جو مدنی دور ہے وہ 10 سال کا عرصہ ہے۔ اب اس میں بھی جو آیت اگر مدینہ سے باہر بھی کسی جگہ نازل ہوئی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ مدنی دور ہی مدنی صورتیں ہی کہلائیں گی، مدنی آیات کہلائیں گی۔
یہ قرآن مجید کے دو دور تھے۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے قرآن مجید کا جو مفہوم تھا، قرآن مجید کے جو نزول کا واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کیسے نازل ہوئی، اور اسی طرح جو خطبہ حجت الوداع ہے اور قرآن مجید کی جو ترتیب اور اس کے دور کے حوالے سے پڑھا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میں مائک آن کرتا ہوں، تو ون بائی ون آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی ہیلو، ہیلو جی 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 بولیں، سمجھ آ گئی ہے؟ آ گئی ہے جی مکمل؟ جی اچھا چلیں، کوئی اور کسی کا کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ تو یہ جو آیات ہے یہ ہم نے کتنی کرنی ہے؟ آیات 10 رکوع سے آگے ہیں۔ 10 جی سورہ بقرہ کے جو پہلے 10 رکوع تو ہم آخری نے 10 جی پہلے 10 رکوع تو ہم نے پڑھ لیے تھے۔ یہ اس سے اگلی جو آیات ہیں ان کے اندر یعنی جو 10 رکوع سے آگے ہیں، تقریباً یہ آیات 86 سے آگے جو آیت ہے 86 سے لے 87 کا جی 87 سے شروع ہوں گی، اور یہ آیات ہیں